بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بڑی جہازی روشنیاں تیز لو کے ساتھ جل کر ماحول کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ ان لیمپوں میں مٹی کے تیل کی بجائے شاید اسپرٹ استعمال کی گئی تھی، کیونکہ باہر کے مقابلے میں اندر کی گرم اور آرام دہ فضا میں شرابوں اور تمباکو کے دھوئیں کی ملی جلی بو کے سوا مٹی کے تیل کی چراند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو الف لیلا بنائی ہوئی ہے۔ سلطان شاہ نے اندر داخل ہوتے ہی اس رومانی فضا میں چند گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، شاید اسی ماحول میں آ کر پارسا اپنی قسم توڑتے ہوں گے۔ قطعی فطری ماحول ہے، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ نہ بجلی کی مجبوری ہے نہ پنکھے کی ضرورت، لیکن اس مشینی دور میں یہ ماحول مصنوعی لگتا ہے۔ اردو شاعری کی ساری ضرورتیں یہاں موجود ہیں۔ وہ کاؤنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، میں خانوں میں ایسے ساقی تو مقدر ہی سے ملتے ہوں گے۔ دیہی علاقوں میں اب بھی کہیں کہیں ایسے روایتی پب پائے جاتے ہیں جن کے تذکرے سیاحوں کے لیے شائع ہونے والے کتابچوں میں ملتے ہیں۔ باہر سے آنے والے طویل مسافت طے کر کے ایسے پبوں میں آتے ہیں اور اپنی شامیں گزار کر ہلکے ذہن کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ویرا ہمارے ساتھ کھڑی خاموشی کے ساتھ پب میں موجود لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی، مگر اسے سلائٹ غالباً کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہے سلائٹ، اچانک ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے شخص نے ڈھیٹ دہقانی لہجے میں ہانک لگائی، آگ سے زیادہ نہ کھلو، یہ انگلیاں جلا دے گی۔ تبصرے پر آس پاس کے کئی افراد دھیمی آواز میں ہنسے اور آتش دان کے سامنے اکڑوں بیٹھا ہوا شخص سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جس کے دل میں الاؤ روشن ہو، انگارے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا اور پلٹ کر آگ کوریدنے والی سلاخ ہک پر لٹکانے لگا۔ ویرا اسے پہچان کر تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکی۔ اس دوران میں پب میں موجود کئی افراد نے تجسس سمیت نظروں سے ہماری طرف دیکھا تھا، لیکن کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ وہاں لوگ الگ الگ ٹولیوں میں ضرور بٹے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے درمیان بے تکلفانہ آشنائی نمایاں تھی۔ چتھام نسبتاً ایک چھوٹی سی آبادی تھی، اس لیے اس پب میں روزمرہ آنے والوں نے رفتہ رفتہ ایک برادری کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں کوئی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا، اور اسی وجہ سے پب غیر رسمی طور پر دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ جوان سال لڑکے لڑکیاں کاؤنٹر کے آس پاس جمع تھے، اور وہاں ہال کا باقی حصہ زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا، جہاں وہ ماضی کی حسرتوں اور ذاتی کمزوریوں کے حوالے سے کھل کر ایک دوسرے پر چوٹ کر سکتے تھے۔ سلائڈ بہت زیادہ عمر سیدھا نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ دور ہی سے باروب نظر آ رہا تھا۔ سیدھی کمر، مضبوط قوی اور چمکدار آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربہ کار نظر آتا تھا۔ ویرا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خالی الذہن نظر آیا، لیکن پھر ویرا کو پہچانتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسی عالم میں وہ اپنی جگہ سے آگے لپکا اور پھر ہال کے وسط میں دونوں گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے تھے۔ وہ نیم بزرگانہ انداز میں ویرا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ایک گوشے کی طرف بڑھا تھا، جہاں میز پر اس کا خالی گلاس رکھا ہوا تھا۔ اس میز پر سلائٹ کے ہم عمر 3 اور افراد بھی موجود تھے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، ویرا نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے سلائٹ سے کہا۔ اوہ، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا، پھر بڑھ کر ہمارا استقبال کیا اور اپنی میز کی طرف گھوم کر اونچی پاٹدار آواز میں بولا، چلو لیری، میری میز خالی کرو، میرے مہمان آ گئے ہیں۔ اس بار پب میں موجود تقریباً سارے ہی میں خوروں نے گردنیں گھما گھما کر سلائٹ کے مہمانوں کا جائزہ لینا ضروری سمجھا تھا، مگر سلائٹ کی میز کے گرد موجود لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے مگ اور گلاس سنبھال کر جگہ خالی کر دی تھی۔ میز کے گرد جگہ سنبھالتے ہی سلائٹ نے سب سے پہلے مشروب کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ویرا کو حالانکہ اسی وقت واپس لندن جانا تھا اور انگلینڈ میں شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین موجود تھے، مگر پھر بھی اس نے تلخ بیئر کا ایک بڑا مگ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سلائٹ کے ساتھ بار تک گیا تھا، جہاں سے اپنے پینے کے لیے سلیکٹ کر کے ایک شوخ لڑکی کو آرڈر دیا۔ سلائٹ کے جاتے ہی نوجوان میں قدرے خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ بلند کہہ کہے مسکراہٹوں میں دم توڑ گئے اور اونچی آواز سرگوشیوں میں بدل گئی، مگر سلائٹ نے ان پر نگاہ ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ مگر اندازہ ہوا کہ سلائٹ اپنے علاقے میں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، یا پھر لوگ اس سے
خائف رہتے تھے۔ ہم دونوں واپس لوٹے تو سلطان شاہ کا منہ پھولا ہوا تھا۔ شاید ہماری غیر موجودگی میں ویرا کے ساتھ اس کی کوئی نوک جھوک ہوئی تھی، لیکن وہ وقت ان تفصیلات میں جانے کا نہیں تھا، لہٰذا ہم تینوں نے سگریٹیں سلگا کر ایک دوسرے کا جام صحت تجویز کرتے ہوئے گلاسوں کو فضا میں ہولے سے ٹکرا کر اپنے لب تر کیے اور سلطان شاہ نے ایک لمبے گھونٹ میں لیمن کا گلاس آدھا کر دیا۔ ویرا نے سرسری انداز میں سر گھما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر کوہنیاں میز پر ٹکا کر دھیمی آواز میں سلائٹ سے بولی، یہ دونوں میرے گہرے دوست ہیں اور خطرات میں گرے ہوئے ہیں، یہ جب تک چاہیں میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ وہ سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے فراخ دلی سے بولا، چتھام میں کسی کی مجال نہیں کہ میرے مہمانوں کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے، پولیس بھی ان کی راہ پر ہے، ہوا کرے۔ وہ بے پرواہی کے ساتھ بولا، تم جانتی ہو کہ میں یہاں ان پر کتنا پیسہ بہاتا ہوں، لیکن یہ کتنے دن تک یہاں رکیں گے؟ میں شاید اگلے ہفتے باہر چلا جاؤں گا۔ میری تو خواہش ہے کہ تم انہیں بھی جلد از جلد انگلینڈ سے باہر نکال دو، ان کے لیے یہاں کے حالات دن بدن مخدوش ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ ویرا بیئر کا گھونٹ لے کر بولی، کاغذات وغیرہ؟ سلائٹ نے ٹٹولنے والے لہجے میں سوال کیا۔ سب بندوبست تم ہی کو کرنا ہوگا، ویرا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طرح روم تک پہنچ جائے، وہاں میں سنبھال لوں گی۔ ان کے ساتھ کچھ ذاتی سامان وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ سلائٹ نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد سوال کیا۔ ہرگز نہیں، ویرا پوری یقین لہجے میں بولی۔ تم یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ کوئی گھپلا نہیں ہوگا، مجھے آسٹن والا قصہ معلوم ہے، اس نے دیدہ و دانستہ سازش کی تھی اور تمہیں بے وقوف بنا کر کوکین کی بھاری کھیپ یورپ پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کھلے سمندر میں اس کے دونوں آدمیوں کو ہلاک کر کے کوکین سمیت سمندر میں شارک مچھلیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں ہر کام کرتا ہوں لیکن خطرناک منشیات سے ہمیشہ دور رہتا ہوں، یہ دندہ ایک نہ ایک دن انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس دنیا میں آج بھی تم جیسے وفادار انسان باقی ہیں۔ میں نے مجرم کی جگہ انسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، اسی لیے پولیس والے میری عزت کرتے ہیں۔ وہ فخر کے بغیر سپاٹ لہجے میں بولا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور کن دندوں سے دور رہتا ہوں، حالانکہ ایسے کاموں کے لیے مجھے بارہا ناقابل تصور معاوضے کی پیشکشیں موصول ہوئی ہیں، مگر میں اپنے اصول نہیں توڑتا۔ تم چاہو گے تو یہ سفر پر تمہارا ہی دیا ہوا لباس بھی استعمال کریں گے۔ ان کا ڈرگ ٹریفک سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ سلائٹ دوسرے راؤنڈ کے لیے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جہازی لیموں کی دھیمی اور خوابناک روشنی میں بار کاؤنٹر پر کام کرنے والی ایک سیاہ پوش خوبرو دوشیزہ وہاں آ پہنچی اور سلائٹ کے لیے کسی کے فون کا پیغام لائی تھی۔ کون الو کا پٹھا ہے؟ سلائٹ نے برا سا منہ بنا کر برہمی کے ساتھ پوچھا۔ یہ لوگ مجھے یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، اس نے نام نہیں بتایا، تم سے بات کرنے پر مصر ہے۔ سیاہ فام دوشیزہ سلائٹ کے لہجے سے سہم کر بولی۔ سلائٹ نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور غصیلے لہجے میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بار والی سیاہ پوش لڑکی اس کے پیچھے تھی۔ عجیب خبتی آدمی ہے، اس کے چلے جانے پر میں نے سر جھٹک کر ویرا سے کہا، اس دور میں تو نیک نام افسر، تاجر اور صنعت کار تک لمبے ہاتھ مارنے کے چکر میں منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور یہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہوتے ہوئے بھی اصولوں کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی جوان بیٹی کو ایڈکشن کے کربناک عذاب سے گزر کر گل گل کر مرتے دیکھا ہے۔ آخری دنوں میں تو یہ اپنی بیٹی کی زندگی کو طول دینے کے لیے خود مارفین کے انجیکشن خرید کر اس کی نسوں میں اتارتا تھا۔ بیٹی کی موت کے بعد اس نے تنے تنہا چتھام سے منشیات فروشوں کو مار مار کر نکالا ہے۔ یہاں تمہیں ہر معاشرتی خرابی ملے گی، لیکن شراب خانوں کے علاوہ کسی اور قسم کی منشیات کی ایک چٹکی بھی نہیں مل سکتی۔ پھر اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ویرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خاموش رہ گئی، کیونکہ سلائٹ واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال میں اشتعال نہیں تھا، شاید فون پر اسے کوئی پریشان کن خبر ملی تھی۔ اپنی جگہ واپس آ کر وہ کئی ثانیوں تک خاموشی کے ساتھ باری باری ہمارے چہرے تکتا رہا۔ اس کا انداز اس قدر بھرپور تھا کہ مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہو سلائٹ؟ کیا ہمارے بارے میں کوئی خبر ملی ہے؟ ویرا مستربانہ لہجے میں اس سے سوال ہی کر بیٹھی۔ ان میں سے ڈکیتی کا مجرم کون ہے؟ سلائٹ نے دھیمی آواز میں سوال کیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ الزام اس پر ہے، ویرا نے تحیر اور بے یقینی کے عالم میں سلائٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، مگر تم یقین کرو کہ اس کا دامن صاف ہے، اسے دشمنوں کی طرف سے گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر وہ چونک
चौंक कर बोली, मगर तुमको ये इतला कैसे मिली? यहाँ पुलिस से मेरे मुरासम बहुत अच्छे हैं, वो पुरसुकून लहजे में बोला। इंस्पेक्टर स्मिथ का फोन था, इसे किसी ने फोन पर इतला दी है कि कोस्टल इन में मेरे साथ लंदन में डकैती का एक मुजरिम मौजूद है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें वाकई मोहतात रहना चाहिए था, वीरा मुस्तरबाना लहजे में बोली। अखबारात में शाया होने वाली तस्वीर बेहतरीन जहनों में महफूज रह गई होगी। कुछ बुरा नहीं हुआ, वो अपनी रेस्ट बाज पर निगाह डालते हुए बोला। इंस्पेक्टर स्मिथ अपने मातहतों के साथ 20 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगा। मैंने इसे साफ बता दिया है कि आने वाले चोर हों या डाकू, मगर मेरे मेहमान हैं। अगर इसको मिलने वाली इतला दुरुस्त हुई तो इसके आने से पहले मेरे मेहमान पब से निकल जाएंगे। बे इख्तियार हम तीनों के लबों से गहरे सांस आजाद हो गए। और अगर इसने यहाँ से निकलते हुए हमें रोक लिया? वीरा ने सवाल किया। स्लाइड के बुशरे पर नागवारी की लहर दौड़ गई। इसमें इतनी जुर्रत होती तो मुझे फोन करने की बजाय पब पर अचानक ही दावा बोलता, तुम घर जाकर इंतजार करो, मैं अपने मामूल के मुताबिक यहाँ से उठूंगा। मुझे ये भी देखना होगा कि मुखबरी किसने की है। तुम इसे अपने खिलाफ मुखबरी क्यों तस्वर कर रहे हो? वीरा उठते हुए नासिहाना अंदाज में बोली। तस्वीर की बुनियाद पर कोई भी इसे पहचान सकता था। अपने मामलात को मैं बेहतर समझता हूँ, वो तेज लहजे में बोला। शिकायत या रिपोर्ट में मेरा हवाला दिया गया है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि तुम लोगों की आमद के बाद कौन कौन पब से वापस गया था। इनमें से स्मिथ के गुमनाम मुखबर को खोद निकालना मेरे लिए ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। तुम कब तक घर वापस लौटोगे? 11 बजे पब बंद होता है, इसी वक्त यहाँ से निकलता हूँ। तुम घर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले कैथी को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारे लिए अलहदा कमरे खोल देगी। हम तीनों इससे हाथ मिलाकर इस अफसों खेज पब से बाहर आ गए। ये भी तो मुमकिन है कि स्मिथ को खबर देने वाला नताइज के इंतजार में आसपास ही मौजूद हो और स्लाइड के घर तक हमारा पीछा करके दोबारा इंस्पेक्टर स्मिथ को फोन कर दे। मैंने खुश्क हवाओं से बचने के लिए कॉलर उठाते हुए कहा। स्लाइड बहुत बेरहम और वहशी आदमी है, वीरा ने जवाब दिया। अपनी करने पर आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इससे चिथाम का बच्चा बच्चा डरता है। मुखबरी करने वाला इसका कोई दुश्मन रहा हो तो और बात है, वरना वो शरीफ आदमी तो अपनी ख्वाबगाह में गुस्सा, अपनी जल्दबाजी और हमाकत पर पछता रहा होगा। हम कार में वापस स्लाइड के घर की तरफ रवाना हुए तो दूर तक किसी ताक़ब करने वाले का पता नहीं था और घर में उदेड़ उम्र कैथी शायद दरवाजे पर ही घंटी के इंतजार में खड़ी थी। कैथी के इमा पर वीरा ने कार मवेशियों के बाड़े से मुल्हिक गराज में खड़ी कर दी और हमें दाखिली दरवाजे के करीब ही इन दो ख्वाबगाहों में ले गई जो अपने मोहल्ले वकू के एतबार से मेहमानदारी के लिए मखसूस मालूम होती थी। लेकिन हम तीनों स्लाइड की आमद तक अपना वक्त एक साथ रहकर गुजारना चाहते थे, लिहाजा कैथी का शुक्रिया अदा करके निस्बतन कुशादा ख्वाबगाह में आ गए। तुम्हारा फौरी वापसी का प्रोग्राम तो अब मनसूख होता नजर आ रहा है, मैंने वीरा से कहा। मुझे हर कीमत पर वापस जाना होगा, वीरा ने फैसला कुन लहजे में कहा। डेल्टा कैंप के वाकयात के बाद मुझे जल्द अज जल्द जान को रिपोर्ट देना होगी, वरना हालात मेरे हक में खराब हो सकते हैं। यानी तुम जान की हदायत पर डेल्टा कैंप पहुंची थी। दाऊद की पैदा की हुई गलत फहमियाँ दूर होने के बाद मैं बराह रास्त इसी की निगरानी में काम कर रही हूँ। ये और बात है कि पीटरांच को भी इसी ने वक्ती तौर पर काम दे दिया हो। पीटरांच का मामला तो खैर तुम देख ही लोगी, मगर मैं स्लाइड से भी बहुत मुतासर हुआ हूँ। अपनी शामें पब में गुजारने वाला ये आदमी भी कुछ कम पुरस्रार नहीं है, वरना पुलिस वाले हजार रिश्वतों के बावजूद मुजरमों का इतना लिहाज कहाँ करते हैं। जब मौका मिलता है गर्दन पकड़कर हवालात में डाल देते हैं। चित्थाम में मंशियात के खात्मे और दूसरे बड़े जुराइम के सद्देबाब में स्लाइड की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। शायद इसी वजह से इसके साथ खुसूसी सलूक किया जाता है, फिर शायद मुकामी आबादी की हमदर्दियां भी इसके साथ हैं। पुलिस वालों की इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो भी इस माहौल और मुआशरे में ही रहते बसते हैं। स्लाइड की आमदनी के जराए वाली बात अधूरी रह गई थी। सुल्तान शाह ने याद दिलाया, लंदन के बहुत से तफरीही मुकाम पर स्लाइड की जुए की मशीनें नस्ब हैं। वो मुआवजे पर इस साहली पट्टी से लोगों को अंदर लाने और बरतानिया से निकालने का काम भी करता है। इसी के साथ वो पुराने और अज़कार रफ्ता जहाज़ों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता है। पहले वो ऐसे सौदों में सिर्फ दलाली करता था, मगर अब अपना सरमाया लगाता है। सस्ते सौदे खरीद कर भारी मुनाफा पर मुनासिब ग्राहकों को फरोख्त कर देता है। इस काम में भी कोई ना कोई तो गुर होगा। मुझे ज्यादा तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन ये सुना है कि स्लाइड पुराने जहाज़ों पर ग्राहकों की मर्जी का नया माल लदवा देता है, जिसे जहाज के स्टोर इंदराजात करके कानूनी बना लिया जाता है।
عام طور پر پرانے جہاز درآمد کرنے والے ملکوں میں ایسے مال کی براہ راست درآمد پر کڑی پابندیاں ہوتی ہیں یا اس پر ٹیکسوں کی شرح بہت بھاری ہوتی ہے۔ جہازوں کی توڑ پھوڑ سے پہلے ہی وہ سارا مال احتیاط سے نکال کر گوداموں یا بازار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس طرح منشیات کی غیر قانونی تجارت بھی ہوتی رہتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ سلائیڈ کی واپسی تک ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن پر دھیمے دھیمے یہ احساس بھی مسلط ہوتا جا رہا تھا کہ ویرا کے ساتھ سنسنی خیز رفاقت کے بعد آخر کار ہمیں اس کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ چند روز روم پہنچنے کا وعدہ کر رہی تھی، لیکن میں اس اہم نقطے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں تھی بلکہ شی میں اپنے بڑوں کی ہدایت کے تحت کام کرنے پر مجبور تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس وقت اگر مجھے اپنی سلامتی کی طرف سے چار طرفہ خطرات لاحق نہ ہوتے تو میں ہرگز برطانیہ کی سرزمین کو خیر باد کہنے کے بارے میں نہ سوچتا، جہاں غزالہ میری ہمدردی اور حمایت سے محروم تنہا اپنی بقا کی جدوجہد کر رہی تھی۔ شون میں کار تھی کہ شام والے مکان میں اس کی موجودگی کا سراغ ملنے کے بعد وہ پھر لاپتہ ہو گئی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اٹلی جا کر مجھے عملاً غزالہ کو طویل مدت کے لیے بھول جانا پڑے گا۔ اگر ہمارے مقدر میں یکجائی لکھی ہوئی تھی تو وہ زندگی کے کٹھن راستوں پر سفر کرتی ہوئی کہیں نہ کہیں دوبارہ مجھ سے ٹکرا سکتی تھی۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں ویرا کے داموں اور اس کے آدمیوں کی صلاحیت پر مجھے ذرہ بھی اعتماد نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے غزالہ کی وہ اہمیت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی جو میرے دل میں موجود تھی۔ میرے علاوہ روئے زمین پر اگر غزالہ کا کوئی خیر خواہ تھا تو وہ صرف سلطان شاہ تھا، جس نے محض میرے اور غزالہ کے دل کے رشتے کی بنا پر اسے اپنے لیے محترم بنا لیا تھا۔ سلائیڈ کی واپسی تک ویرا نے 2 مرتبہ سلور آئی کی واپسی کا معاملہ اٹھایا، مگر میں نے دونوں مرتبہ اسے ٹال دیا۔ اس شناختی نشان کی اہمیت کے پیش نظر میں کسی برے وقت کے لیے اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سلائیڈ کی واپسی پر ہمارے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اپنی دیگر خصوصیات کے علاوہ بلا نوش بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پب سے ہماری واپسی کے بعد وہ مسلسل پیتا رہا تھا، لیکن اس کے لب و لہجے یا گفتگو میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد وہ فوراً ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا تھا۔ رقم کے معاملے میں ویرا بہت فیاض تھی، لہذا 3000 پاؤنڈ اسٹرلنگ کے عوض سلائیڈ سے معاملہ طے ہو گیا۔ ویرا رقم کو لندن ہی میں ادا کرنا تھی، جس میں ہمارے سفر کے جملہ اخراجات کے ساتھ اطالوی کرنسی میں ملنے والی وہ رقم بھی شامل تھی جو سلائیڈ کے آدمی ہمیں روم میں ابتدائی اخراجات کے لیے فراہم کرتے۔ ہماری روانگی کے بارے میں سلائیڈ وقت کا تعین نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا کہ سمتھ کے فون کے بعد ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم دونوں کا جلد از جلد برطانیہ سے نکلنا کتنا ضروری تھا، لہذا اس نے اپنے ایک آدمی کو معلومات جمع کرنے پر مامور کر دیا تھا تاکہ ہمیں پہلی فرصت میں برطانوی قانون کی عملداری سے نکال سکے، لیکن اپنے آدمی کی واپسی سے قبل وہ اس بارے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تھا۔ روانگی سے قبل ویرا نے سمتھ کے معاملے کے بارے میں جاننا چاہا تو سلائیڈ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ آیا اور رسمی کارروائی پوری کر کے چلا گیا۔ میں تم لوگوں کی آمد سے انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے بتا دیا کہ تم تینوں میں سے کوئی اشتہاری مجرم نہیں تھا، نہ ہی پب میں کسی اور نے تمہارے کو شناخت کیا تھا۔ وہ تو بس ابراہام کی شامت ہی آئی ہوئی تھی کہ اسے صرف لندن کے صراف کے یہاں ہونے والی ڈکیٹی کی تصویریں یاد رہ گئی، کیونکہ بدقسمتی سے وہ خود بھی صراف ہے، اسی کے ساتھ لوگوں کو سود پر قرض بھی دیتا ہے۔ تم نے اتنی جلدی مخبر کا کھوج بھی نکال لیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کوئی دشمنی تو نہیں اس سے تمہاری؟ دشمن کا کھوج اتنی جلدی نہیں ملتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ پیسے کی بہتات اکثر لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے، انہی میں ابراہام کا شمار ہوتا ہے۔ تمہاری آمد اور انسپیکٹر سمتھ کو فون کال کے درمیان پب سے واپس جانے والے 3 افراد میں وہ بھی شامل تھا، اور مجھے پہلا شبہ اسی پر ہوا۔ 2-4 ہی تھپڑوں میں وہ اعتراف کر بیٹھا کہ سمتھ کو اسی نے فون کیا تھا۔ تمہیں پہچان کر اسے اپنے لٹنے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا کہ یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا۔ ویرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان شاہ کے ساتھ ہونے والی تمام تر تلخیوں کے باوجود وہ ہم دونوں سے بہت گرم جوشی کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، اور اس کی کار روانہ ہونے کے بعد سلائیڈ ہمیں ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ مضافاتی علاقے کا باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیر تک جاگنے کی عادت میرے لیے حیران کن تھی، مگر وہ ہمارا میزبان تھا اور اس کا ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فرض قرار پاتا تھا۔ لیکن جب اس نے کیبنٹ سے ڈیمپل کی بڑی سی بوتل نکالی
ڈالی تو سلطان شاہ چھری کی دھار کے نیچے آئے ہوئے بکرے کی طرح بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا اور میں نے سلائڈ سے سلطان شاہ کی کمزور انگریزی اور پارسائی کا عذر کرتے ہوئے اسے خوابگاہ میں جانے کی اجازت دلوا دی۔ کمال ہے تمہارا ساتھی، ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے باوجود شراب نہیں پیتا۔ سلطان شاہ کے چلے جانے کے بعد سلائڈ نے اپنے اور میرے لیے 2 گلاس تیار کرتے ہوئے کہا، وہ کٹر مسلمان ہے، سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے پیکٹ سے اپنے لیے سگریٹ منتخب کرتے ہوئے ہنس کر کہا، تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے بمیں چڑھا کر سوال کیا۔ بہت ذاتی اور جارحانہ سوال تھا جسے میں نے اسی پر لوٹا دیا۔ شاید تم کرسچن ہو، تمہارا مذہب بھی شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتا، مگر تم پیتے ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم عیسائی نہیں ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا جواب ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا مذہب ان عیاشیوں کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو فادر بھی کبھی کبھار موقع پا کر 2-4 ڈبل چڑھا لیتے ہیں۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مذہب کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کریں؟ میں نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ایک دوسرے کی دل آزاری پر اتر آئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ انسان کی بہت زیادہ حساس بنیاد ہے، اور تم لوگ تو مذہب کے معاملے میں ویسے بھی بہت زیادہ حساس ہوتے ہو۔ خود مذہب کو جتنا چاہو مسخ کر لیتے ہو، مگر دوسروں کو اس بارے میں ذرا بھی رعایت نہیں دیتے۔ جمہوریت سے آمریت اور بادشاہت تک جہاں جو بھی حکومت ہے اسے اسلامی قرار دیا جاتا ہے، لیکن کوئی نقاد یہ کہہ دے کہ تمہارے مذہب میں جمہوریت کا تصور محدود ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ ہماری روانگی کے بارے میں کوئی اطلاع کب تک مل سکے گی؟ میں نے موضوع بدلنے کی نیت سے فوراً ہی سوال کر ڈالا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنی ذہنی رو کا غلام ہو کر رہ گیا تھا جو بدقسمتی سے مذہب کی طرف بہک رہی تھی۔ میرا آدمی گھاٹ پر گیا ہوا ہے، وہ گلاس سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے بولا۔ اسی کے انتظار میں نے یہ بکھیڑا پھیلایا ہے۔ فرانس میں ان قریب ایک میلے کا آغاز ہونے والا ہے جس کے لیے یہاں سے شراب فرانس اسمگل کی جا رہی ہے۔ کوئی لانچ تیار مل گئی تو تمہیں اسی پر روانہ کر دوں گا۔ فرانس ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پورے یورپ کو خشکی کے راستے عبور کر کے ہم روم تک پہنچ سکیں گے۔ کاغذات کے بغیر سفر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بحری راستہ اس کے مقابلے میں محفوظ ہے، مگر وہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ وہ بولا، انگلش چینل عبور کرتے ہی تم فرانس کے ساحل پر اتر سکتے ہو، مگر بحری راستے سے روم پہنچنے کے لیے فرانس اور اسپین کے گرد بحر اوقیانوس میں سفر کرتے ہوئے تم جبرالٹر سے گزر کر کئی دن بعد بحر روم میں داخل ہو سکو گے۔ میرے لیے دوسرا راستہ زیادہ آسان ہوگا، میں نے اصرار کیا۔ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کھلے سمندر میں میرا ایک جہاز لنگر انداز ہے جو کل اپنے آخری سفر پر پاکستان روانہ ہونے والا ہے۔ یہ بحیرہ روم اور نہر سویز سے گزر کر ہی بحیرہ احمر اور پھر بحر ہند میں داخل ہوگا۔ پاکستان؟ اس کی زبان سے اپنے ملک کا نام سن کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ تو کیا یہ جہاز چلتا ہوا وہیں لے جا کر توڑا جائے گا؟ پروگرام یہی ہے۔ ویسے بھی کوئی خریدار اسے منافع کے ساتھ نہیں چلا سکتا کیونکہ پرانے انجنوں میں ایندھن کا خرچ کرایوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم پاکستانی ہو تو اسی جہاز سے اپنے وطن جا سکتے ہو۔ خالی جہاز کا سودا ہوا ہے یا اس پر کچھ مال بھی ہے؟ میں نے اس کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ پرفیوم، قیمتی دوائیں اور مصنوعی جواہرات تمہارے ملک میں بہت مقبول معلوم ہوتے ہیں۔ فاضل پرزوں کی پیٹیوں میں تمہیں ایسا بہت سامان ملے گا۔ وہ حقائق کی بات کر رہا تھا اور میں مفروضوں پر سوچ رہا تھا۔ کھلے کھلے جرائم اور سمگلنگ کی اور بات تھی، لیکن سمگلنگ کو کاروبار کا ضروری جزو بنا لینا یقیناً قابل نفرت جرم تھا جو دن بہ دن میرے ملک میں فروغ پا رہا تھا۔ ملکی صنعتوں کو خام مال فراہم کرنے اور ان کے فروغ کے لیے عالمی پیمانے پر نقارہ بحری جہازوں کی درآمد اور شکست و ریخت یقیناً قابل تحسین تھی، اور ایسے سودے لازماً مروجہ قانونی پابندیوں کے مطابق ہوتے ہوں گے، لیکن کچھ کالی بیڑوں نے اس کام میں بھی چور دروازے پیدا کر لیے تھے اور راتوں رات لاکھ پتی بننے کے لیے کوشاں تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیگر درآمدی اشیاء کی طرح پرانے جہاز بھی کسٹم کے ضابطوں کے مطابق پاکستان پہنچتے ہوں گے۔ ان کی ٹینکیوں میں ایندھن کی مقدار کم یا زیادہ بچنا تو قرینہ قیاس تھا، لیکن جہاز کے اپنے ساز و سامان میں دوسری غیر قانونی اشیاء کسٹم کے عملے کی نگاہوں سے کیسے بچائی جاتی ہوں گی؟ اس سوال کا جواب زیادہ دشوار نہیں تھا۔ جس معاشرے میں رشوت ایک رواج بن جائے وہاں پیسے کے زور پر اس سے بڑی بڑی دھاندلیاں ہو سکتی تھیں۔ 1 بجے کے بعد سلائٹ کا آدمی واپس آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی
کہ فرانس کے لیے وہسکی لے کر روانہ ہونے والی لانچ اسی شام نکل چکی تھی اور اگلے 2 روز تک ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سلائٹ نے چند منٹ تک گفتگو کے بعد اسے واپس لوٹا دیا۔ اسے میرے خیالات سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی اور لانچ نہ ہونے کے باعث اب واحد راستہ یہی رہ گیا تھا کہ پاکستان کے سفر پر روانہ ہونے والے جہاز کے ذریعے ہماری روانگی کا بندوبست کیا جائے۔ وہ جہاز صبح لنگر اٹھائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں جہاز پر پہنچانے کے لیے اسی وقت کچھ کرنا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، دن کے اجالے میں نادیدہ دشواریاں حائل ہو سکتی ہیں۔ اس نے واپس آ کر تھکے ہوئے لہجے میں اعلان کیا اور میں نے فوراً اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میرے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہاں پڑے رہنے کی بجائے فوری طور پر روانگی کا بندوبست ہو جائے۔ اس وقت تک سلطان شاہ گہری نیند سو چکا تھا۔ سلاٹ نے اس کی خوابگاہ میں موجود لباسوں سے بھری ہوئی دیوار کی الماری میرے لیے کھول دی۔ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو چاہو لے سکتے ہو، اس نے فراخ دلی کے ساتھ کہا۔ یہ خیال رکھنا کہ وہ مال بردار جہاز ہے، بستر اور خورد و نوش کے سامان کے علاوہ جہاز پر کچھ نہیں مل سکے گا۔ ذاتی ضروریات کی چیزیں ہر ایک اپنے طور پر لاتا ہے۔ وہ آدھے گھنٹے میں واپسی کا وعدہ کر کے چلا گیا اور میں سلطان شاہ کو بیدار کر کے نئے پروگرام سے آگاہ کرنے لگا جو اس کے لیے حیرت ناک ثابت ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سلائٹ بھی خطرناک آدمی نظر آتا ہے۔ سلطان شاہ نے میری بتائی ہوئی تفصیلات سننے کے بعد کہا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ویرا کو اس پر اعتماد ہے۔ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہیر پھیر کر سکتا ہے؟ میں تم کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کہیں ویرا اس کے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ آج شام ویرا ہمیں یہاں لائی اور صبح سویرے سلائٹ کا جہاز اسی طرف روانگی کے لیے تیار ہے جدھر ہم کو جانا ہے۔ ویرا بتا چکی تھی کہ سلائٹ پرانے جہازوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اتفاق ہے کہ ہمیں پاکستان جانے کے لیے اس جہاز میں جگہ مل رہی ہے جو اس روٹ پر اپنا آخری سفر کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کم از کم یہ بھی تو پتا چلے کہ تم کو سلائٹ پر کس بات کا شبہ ہو رہا ہے۔ بظاہر کوئی بات اس کے خلاف نہیں جاتی، بس تم اسے میری چھٹی حص کی تنبیہ کہہ سکتے ہو۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آسمان سے گر کر کھجور میں پھنس جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہیں رہ کر حالات کا مقابلہ کریں۔ یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ہمارے انکار کا اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کی نیت صاف ہے تو اسے ہمارے پروگرام کی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں رکنے کا مشورہ نہیں دیتا، یہاں سے تو اب ہمیں نکل ہی جانا چاہیے، لیکن سلائٹ کو آزمانے کے لیے تم اسے چھیڑ سکتے ہو بشرطے کہ اس کے بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کی تبدیلی قبول کر لیتا ہے یا اس پر بھڑک اٹھتا ہے۔ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایک تو وہ اپنا منصوبہ ناکام ہونے پر مشتعل ہو سکتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسے ہمارے پل پل بدلنے والے پروگرام پر غصہ آ جائے اور وہ سرے سے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔